السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے بنی اسرائیل کا تعارف پارٹ 4۔ جیسا کہ آپ کو پارٹ 3، پارٹ 2 اور پارٹ 1 یعنی کہ 3 ویڈیوز میں پہلے اس ٹاپک پہ بنا چکی ہوں، اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سنا ہے امید کرتی ہوں کو کافی سی معلومات اس سے مل چکی ہوں گی، اور کافی زیادہ کہہ لیں کہ آپ نے اس کے بارے میں سیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کیا تھے، ان کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کون کون سے نبی آئے۔ تو ہم لوگوں نے اس میں حضرت حاجہ کا قصہ جو تھا وہ بھی ڈسکس کیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت یعقوب کا، آگے سے ان کی اولادیں، ان کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی، اور پارٹ 4 میں بھی یعقوب علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، تو آج وہی سٹارٹ کریں گے ہم۔ لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، تاکہ جو ہماری حوصلہ افزائی ہے وہ ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت ہی کھٹن زندگی گزاری تھی، بہت ہی مشکلات والی زندگی گزاری تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی کی جو موت ہوئی تھی، وہ بیوی جو ان کی چہیتی بیوی تھی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ 40 سال تک جدا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس جدائی میں رو رو کے ان کی جو بنیائی تھی وہ بھی چلی گئی تھی، اگرچہ وہ بنیائی جو تھی وہ بعد میں لوٹ آئی تھی، لیکن جب چلی گئی تھی تو اس کے حوالے سے بھی کافی اذیت انہوں نے برداشت کی، اور 40 سال جدائی، آپ کو پتہ ہے جو جدائی ہوتی ہے پھر وہ موت کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے۔ اینیویز، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میری موت کے بعد مجھے میرے باپ کے قدموں میں ہی دفن کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جو میرے باپ ہیں ان کے قدموں میں ہی دفن کرنا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے ان کی اس وصیت کو پورا کیا، اور جب حضرت اسحاق، اور پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس ان کو دفن کیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہوئی تھی تو ان کو ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، ادھر دفنانے کے لیے۔ تو تب سے ہی یہودیوں میں، اسرائیلیوں میں مردوں کو صندوق میں بند کر کے جو دفن کرنے کا رواج ہے، جو رسم ہے، وہ اب تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، یعنی کہ وہ مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جتنی میں نے ویڈیوز بنائی تھی، پہلے 3 جو تھیں بنائی تھی اسرائیل کے حوالے سے، آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کے اسرائیلی کون تھے اور بنی اسماعیل جو تھے وہ کون تھے، اور ان کا آپس میں کیا نچاکیاں تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو رہی بات ارض فلسطین کی، تو یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں بہت سے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو جنت سے پالاتے تھے وہ بھی اسی جگہ، اسی مسجد جو ہے، جو بیت المقدس ہے، اسی میں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سین تھا، یہ وہ اسی شہر میں تھا، اسی جگہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی اس مسجد میں جتنے بھی معاملات پیش آئے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، مطلب جو بھی تھے وہ اسی جگہ میں تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہیں سے آسمان کی طرف بھی زندہ اٹھائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ لوگ مسیح کہلائے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنے کی کوشش کی تھی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ سرکش تھے، جو نہیں مانے تھے، ان کا تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ مسیح کہلائے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا تقریباً کہہ لیں آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں یہی تھا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت زیادہ بتایا تھا، ہدایت کی طرف لے کے آئے تھے، جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، لیکن وہ جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ یہودی تو اس بات کی رٹ لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ جو آخری نبی ہیں وہ ہمارے ہاں سے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں مانتے۔ جبکہ جو عیسائی ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے بک میں رد و بدل کی ہے اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں اور مسیح کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ جو خطہ ہے بیت المقدس، یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے، اور قرآن پاک کے مطابق کہ شب معراج کے موقع پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اسی مسجد سے وہ آسمان کی طرف گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ہی انہوں نے سفر جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا، اور اسی دوران ہی وہ جو تھیں، اسی دوران آپ کو یہ حقیقت بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جو فلسطین پہ جو قبضے کے حوالے سے ہے کہ جو ہی وقت گزرتا گیا، جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ چڑھ کر آ کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اس شہر کو کئی دفعہ تباہ کیا، اس شہر کو کئی دفعہ آباد کیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچا، ٹھیک ہے۔ اس فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ابھی بھی تباہی بربادی ان کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کا، ان معصوم بچوں کا اور خواتین کا جو مقدر ہے وہ تباہی بنی ہوئی ہے، اور جو لوگ ہیں، جو عوام ہے وہاں کی، وہ اس تباہی میں پیس رہی ہے۔ باقی جو سارے حالات ہیں وہ جو میڈیا وغیرہ جو بھی آپ کو سب کچھ بتا رہے ہیں، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جتنی بھی معلومات میں نے آپ کو بنی اسرائیل کے حوالے سے دی اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ کو فرق نظر آیا ہوگا بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں کہ وہ کیا تھے۔ تو ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔